فرینڈ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہمارا نیکسٹ ویک کا لاسٹ ٹاپک ہوگا اور یہ ٹاپک ہے انسانی حقوق کا تصور. چیپٹر 2 ہے اور اس کا ٹاپک نمبر 2 ہے انسانی حقوق کا تصور. انسانی حقوق سے مراد ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. اس کے آگے فردر دو ٹاپک جو ہیں وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں، اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا اعلامیہ. تو ان دونوں کو ہم فردر ٹاپکس میں ان ڈیپتھ پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم انسانی حقوق کے تصور کا جائزہ لیں گے کہ ہیومن رائٹس ایکٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کہتا کیا ہے. ہیومن رائٹس بیسیکلی انسان چونکہ اس دنیا میں انسانوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے اور انسان ہی ہے جو دنیا کو اور دنیا کی جتنے بھی رولس لاز وغیرہ جو ہیں وہ چلاتے ہیں. تو یہ موضوع ہر دور میں ہر ایرا کے اندر جو ہے وہ زیر بحث رہا. اس میں 10 چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے موجودہ دور کے اندر، جس میں سب سے پہلے ہے دا رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ فریڈم فرام ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن کہتے ہیں کہ اگر کوئی کالا ہے، کالی نسل کا ہے اور وہ گوری نسل کا ہے کوئی، تو اس کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرنا یا امیر غریب میں کرنا یا کسی کی ذات پات کے اوپر کرنا. تو یہ لا کہتا ہے پہلا کہ آپ نے سب کو برابر تصور کرنا ہے. تو اس کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، کہ کہیں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ تعصب نہیں ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ نے کافی نیوز بھی دیکھی ہوگی اور پڑھا بھی ہوگا. یو ایس اے کے اندر جب کالوں کو حقوق نہیں ملے تو کتنے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی. یا ساؤتھ افریقہ کے اندر جو اپارتھائڈ تھے، جن کے خلاف نیلسن منڈیلا نے 27 سال روبن آئلینڈ کے اندر جیل بھی کاٹی، بعد میں وہاں کا پریزیڈنٹ بنا، اس کو نوبیل پیس انعام بھی ملا. تو یہ صورتحال دنیا بھر میں رہی ہے، وہاں اس کے لیے لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑی اور بالآخر اس بات کو قائل کیا گیا کہ ہیومن رائٹ سب سے اوپر ہے، ہر انسان برابر ہے، کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اس کا ہم اگلی سلائیڈ میں اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اسلام نے بھی بتایا تھا کہ کیسے تمام انسان برابر ہیں. سیکنڈ پرنسپل اس کا کہتا ہے دا رائٹ ٹو لائف لبرٹی اینڈ پرسنل سیکورٹی. اس میں جینے کی آزادی، آزاد زندگی اور پرسنل سیکورٹی، اس کی خود کی حفاظت. یہ والا رائٹ جو کہتا ہے انسان کو کہ انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہے. وہ اپنے خیالات میں، اپنی طرز زندگی میں آزاد ہے. ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس کی بھی کچھ حدود ہیں کہ وہ اس کو تجاوز نہ کرے. اس کو رہنے کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، سب چیزوں کی ہے، مگر اس کو کسی کو تکلیف دینے کی آزادی نہیں ہے، کسی کو گالی دینے کی آزادی نہیں ہے، کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کی آزادی نہیں ہے. اسی طرح تھرڈ پرنسپل ہے وہ فریڈم فرام ٹارچر اینڈ ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ. یہ جو تھانوں وغیرہ میں ہوتا ہے یا پریزنز ہوتے ہیں، وار پریزنز خاص طور پہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، ان کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ والا رائٹ کہتا ہے کہ اس میں آپ انسان کو ٹارچر نہیں کر سکتے. یا عام دیہاتوں میں جہاں پہ غریب کسان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، یا تھانہ کلچر کے اندر کوئی غریب آ جائے تو اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے جیسے کوئی انسان نہیں، اس بے دردی کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے. تو اس کے خلاف ہے ہیومن رائٹس. چوتھا پوائنٹ اس کا کہتا ہے دا رائٹ ٹو ایکویلٹی بیفور دا لا. قانون کے سامنے پیش ہونے سے برابر کے حقوق ملنے چاہیے، کہ ان کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنی قانون کی رسائی تک. ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہے. جب عدالت کی سطح پہ پہنچے تو جو حق پہ ہو اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کا بیک گراؤنڈ دیکھنا یا اس کا پیسہ دیکھنا. اسی سے ملتا جلتا اگلا پرنسپل ہے جو کہتا ہے دا رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل. ٹرائل جو ہونا چاہیے عدالت میں وہ فیئر ہونا چاہیے، صاف شفاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو تو بعد میں لوگ اس پہ سوال اٹھائیں کہ یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اگلا پرنسپل کہتا ہے دا رائٹ ٹو پرائیویسی، کہ ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی پاسداری کی جائے گی. اسی طرح اگلا کہتا ہے فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن. ہر شخص کو اس کا اپنا بلیف ہے
اس کو اس کی آزادی ہے، کوئی کسی پر اپنا مذہب اپنا عقیدہ تھوپ نہیں سکتا. اسی طرح اس کو اپنے ریلیجن کو پورا اس پہ چلنے کی مکمل آزادی ہے. کوئی مسلم ہے تو اس کو آزاد ہے کہ وہ اپنی عبادت کرے، کوئی کرسچن ہے تو وہ آزاد ہے کہ وہ چرچ میں جائے. یہی بات قائد اعظم نے بھی کہی تھی اپنی اسپیچ میں کہ جب پاکستان بنا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، آپ مسجد میں جانے کے لیے، مندر میں جانے کے لیے، چرچ میں جانے کے لیے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کو روکتا ہے تو اس میں اسلام میں بھی اس کے خلاف اجازت نہیں ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے. اور فائنل پوائنٹ ہے فریڈم آف اوپینین، جو آج کل بہت چلتا ہے، جس کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی کہتے ہیں، کہ ہر بندے کو اپنی اوپینین، اپنے رائے اپنے رکھنے کا حق ہے. کوئی کسی پہ زبردستی اپنی رائے اور اپنے فیصلے جو ہے مسلط نہیں کر سکتا. اب ہم اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ بات کرتے ہیں. براڈلی اس کی دو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہیں. اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پرنسپلس ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیس، ڈگنیٹی اینڈ ایکویلٹی آن اے ہیلتھی پلینٹ، کہ امن و امان ہوگا، عزت ہوگی اور برابری ہوگی. تو یو این او کا موٹو بھی یہی ہے کہ پیس، ڈگنیٹی اینڈ ایکویلٹی، جو کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر ہے جو کہ 1948 میں پیرس میں 10 دسمبر 1948 میں پیش کیا گیا، جو کہ یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ چارٹر ہے. اس کی کل 500 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اس کو آج کل UDHR کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یہ اس کا پورا چارٹر ہے جو کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں گے. پریمیبل ہر قانون کے شروع میں ہوتا ہے جو اس کا تعارف کرتا ہے. پھر آرٹیکلز ہیں. شروع کے ایک آدھ آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں. آرٹیکل 1 کہتا ہے آل ہیومن بینگس آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان فری پیدا ہوئے ہیں اور ان کے درمیان برابری ہے، برابری کے حقوق ہیں. equal in dignity and rights، عزت میں اور حقوق میں وہ برابر ہیں. They are endowed with reason and conscience. ان کو اچھا، ریزن سے مراد یہاں پہ ہے کہ عقل و فہم، کہ لاجیکل ریزن، اور کانشائنس بھی شعور کو کہا جاتا ہے، کہ ہر انسان کو شعور دیا گیا ہے. انڈوٹ کو دوسرا مطلب کہہ سکتے ہیں بسٹوڈ، کہ وہ اپنے شعور اور اپنے تصورات میں آزاد ہیں، مگر وہ ہر ایک کے ساتھ اسپرٹ آف برادرہڈ، ایک بھائی چارے کے ساتھ برتاؤ کریں گے. اسی طرح آپ آرٹیکل پڑھیں. آرٹیکل 3 چھوٹا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو لیو لائف، لبرٹی اینڈ سیکورٹی. یہ ہم نے پرنسپلس میں بھی پڑھا تھا. تو اس طرح اس کے کل 19 20 کتنے آرٹیکلس ہم دیکھ لیتے ہیں. 30 آرٹیکلس ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے ایک انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ عالمی آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ، وہ آپ کو کیا کیا حقوق دیتی ہیں، اور اس میں کون سے ایسے حقوق ہیں جو آپ کے تلف کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اوپر جائیں تو یہ مختلف زبانوں میں موجود ہے. 1 2 3 4 5 6، یہ 6 زبانیں یونائٹڈ نیشن کی آفیشیل لینگویج ہیں جن میں یہ موجود ہے. اسپینول میں ہے، رشین میں ہے، فرینچ میں ہے، انگلش میں ہے، چائنیز میں ہے اور عربک میں ہے. اسی طرح ایک آرٹیکل مجھے بڑا اچھا پسند آیا تھا، میں نے نکالا تھا، کہ ویب سائٹ کا نام ہے equalityhumanrights.com. تو اس میں بڑے اچھی انہوں نے ویڈیوز بھی بنا کے پیش کی ہوئی ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیں کیا. سو سمپل اٹس اے چائلڈ پلے، یہ کہہ رہا ہے. تو ہیومن رائٹس کے بارے میں اس نے بچوں کے انداز میں سمجھایا ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ لوگ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا اس میں. اسی طرح آگے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا ہیومن رائٹس کیا ہے. ہاؤ ڈو ہیومن رائٹس ہیلپ یو؟ کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے یور رائٹ ٹو ہیو اینڈ ایکسپریس یور اون اوپینین. آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے. یور رائٹ ٹو این ایجوکیشن، آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، یہ آپ کا بنیادی حق ہے. یور رائٹ ٹو اے پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف، آپ کی اپنی جو ہے نجی زندگی ہو یا فیملی لائف ہو، اس کا آپ کو جینے کا حق ہے.
یور رائٹ ناٹ ٹو بی مسٹریٹڈ اور رانگلی پنشڈ بائی دا اسٹیٹ. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریاست جو ہے وہ مسٹریٹ نہ کرے یا غلط سزا نہ دے. جس کے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کلچ کورٹ کے باہر یا اسمبلی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی کا ایک حصہ ہے. ہسٹری میں یہ کہتا ہے ویئر ڈو ہیومن رائٹس کم فرام. یہی ہماری سلائڈ تھی ہسٹوریکل پرسپیکٹو. تو ہم اس کا اگر ویسٹرن فینومینا پڑھیں تو یہ کہتا ہے تین تین رائٹس گزرے ہیں، اس میں تین لینڈ مارکس گزرے ہیں. دا میگنا کارٹا آف 1215. میگنا کارٹا بیسیکلی برطانیہ کا آئین ہے. اس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، یہ 1215 میں ان کا آئین آیا تھا. اور اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کاغذ میں نہیں ہے، یہ زبانی آئین ہے. دنیا کا واحد آئین ہے جس کو لکھا نہیں گیا ہے. اسی طرح ہیبیس کارپس ایکٹ ہے. اس کے بارے میں نے کچھ نکالا تھا کہ یہ 1679 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ آیا تھا کنگز چارلز کے زمانے میں. اس میں اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس کو کنسیڈر کیا گیا تھا. اسی طرح دا بل آف رائٹس 1689. دا بل آف رائٹس یا بل آف رائٹس 1688-89 اس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی انگلینڈ میں آیا تھا اور اس میں بھی انسانی حقوق کے سول رائٹس وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا تھا. ایون یو ایس اے کے اندر جب آئین نافذ ہوا تو اس کی جو پہلی 10 امینڈمنٹس ہوئی اس میں اس کو شامل کیا گیا. آج بھی یو ایس اے کی جو فرسٹ 10 امینڈمنٹس ہیں اس کو بل آف رائٹس کہا جاتا ہے. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ 1948 میں یو این او نے بنایا تھا، اس کو 50 ممبر نے سائن کیا تھا. اسی طرح یورپین یونین کا ہے ہیومن رائٹس کنونشن، اور پھر ہیومن رائٹ ایکٹ 1998 کا بھی ایک ہے جو کہ یورپین کورٹ سے آیا تھا. اسٹریسبورو ایک فرانس کا شہر ہے وہاں پہ. اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام کو پہلا مذہب مانا جاتا ہے جس نے آ کے حقوق کی بات کی. اگرچہ مذاہب پہلے بھی موجود تھے اور ان سب میں اچھی باتیں موجود ہیں، لیکن علل اعلان کیونکہ جس طرح کا معاشرہ تھا اس وقت عرب کا، جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، یا عورتوں کے ساتھ نارمل سلوک رکھا جاتا تھا، یا مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ تھا، تو اسلام نے اس کو ختم کیا. اور ہر ہر شخص کے لیے، ہر جینڈر کے لیے اور ہر رشتے کے لیے اسلام نے ایک اس کے حقوق بتائے. جو خطبہ حجۃ الوداع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، آخری حج، اس کو ہیومن رائٹس کا چارٹر میں شامل کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور کسی عربی کو کسی اجمی پہ، یا کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. خدا کے نزدیک سب برابر ہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں. ہاں کسی کا اگر نمبر زیادہ ہے تو وہ اسی پر ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا کتنا ہے، وہ متقی کتنا ہے، وہ پرہیزگار کتنا ہے. ادروائز سب ایکول ہیں خدا کی نظر میں. یہی اسلامک پرسپیکٹو ہے. اور بھی بے شمار اس کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. یہ سب انسانی حقوق کے یونٹس ہیں، جس میں ماں باپ سے تعلق ہے، بہن بھائیوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، پڑوسیوں سے ہے، مظلوموں سے ہے، مزدوروں سے ہے. تو بے شمار اس میں احادیث ہیں. کرنٹ سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشن ورلڈ وار 2 کے بعد کچھ کنونشنز آئے، جس کو کنونشنز تو بہت پرانے آ رہے تھے، لیکن یونائٹڈ نیشن کیونکہ اس میں تمام عالم اس میں ملوث تھی اور پوری دنیا لڑ رہی تھی ماں سوا چند ملکوں کے، تو اس کے بعد ہیومن رائٹس کو کھل کے ڈسکس کیا گیا. اور جو کنونشنز آ رہی تھی ان کو اس کا حصہ بنایا گیا، جس کو ویانا کنونشنز کہا جاتا ہے. اسی کے بیاف پہ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویانا کا یہ مختلف کنونشنز آئی ہیں جو اس کے ساتھ ڈیٹ بھی ڈلی ہوئی ہے. پیسوں کے اوپر ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن کے اوپر ہے، نیوکلیر ڈیمیج، کانسولر ریلیشن،
ابھی 1963 میں آئی تھی کونسولر ریلیشنس، یہ وہی جو کلبھوشن یادو کے وقت انڈیا نے اڈاپٹ کی، کہ اس کو چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو قیدی ہوتا ہے اس کو ایکسیس ہوتی ہے اپنے کونسل تک کی، تاکہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکے۔ اسی طرح لا آف ٹریٹیز ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹریٹی آف ٹریٹیز، یہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، 76 کی ہے۔ تو انسانی حقوق کی جتنی بھی کنونشنز ہیں وہ آفٹر ورلڈ وار 2 ہے، 68 کی ہے، 69 کی ہے اور 76 کی ہے۔ آخری ہمارا ٹاپک آج کا ہے ہیومن رائٹس ان پاکستان۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو اس میں ہماری منسٹر موجود ہے شیری مزاری صاحبہ، اسی طرح ہمارے یہاں اس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کچھ این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، کچھ سول سوسائٹیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہے، میڈیا کچھ کام کر رہا ہے۔ جو پاکستان میں اس کی صورتحال ہے اس حوالے سے اگر آپ لوگ صرف یہ ویکیپیڈیا کے پڑھ لیں تو کافی ہے۔ پاکستان کے آئین کو اگر ہم پڑھیں تو یہ جو یلو چیز ہوئی ہوئی ہے ہائلائٹ، یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈس فار فنڈامنٹل رائٹس ان وچ انکلوڈس فریڈم آف اسپیچ۔ جو آرٹیکل 19 ہے، 19 سے لے کے 22 تک آرٹیکلس یہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں۔ پچھلے آرٹیکلس بھی ہیں، 12 سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پارٹیکولرلی آرٹیکل 19 جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، اس کے نام سے ایک پروگرام بھی آتا تھا ٹی وی میں۔ اور آرٹیکل 19 کہتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، جو کہ میڈیا جس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ The Constitution of Pakistan provides for fundamental rights which includes freedom of speech, freedom of thought, freedom of information, freedom of religion, freedom of association, freedom of press, freedom of assembly and the condition right to bear arms۔ اسی طرح آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ سے آپ لوگ تو آپ کو فریڈم آف پریس لازمی پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں پڑھیں۔ میڈیا آف پاکستان، سینسرشپ ان پاکستان، انٹرنیٹ سینسرشپ ان پاکستان، یہ چیزیں آپ لوگوں کی ایکسٹرا اسٹڈی میں لازمی ہونی چاہیے کہ کس طرح ایک کتاب ہے اس میں بڑی زبردست ہے، صحافت پابند سلاسل، یہ لازمی پڑھیں، اس میں میڈیا اسٹرگلس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے صحافت کو پابند کیا گیا۔ تو آج کا لیسن اس ویک کا آخری لیسن ہے جو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ سوال آج کا نوٹ کر لیں، اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا رائٹ ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ ڈس ایبیوز ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے، خواہ وہ مائنورٹیز کو لے کر ہے یا انسان غریبوں کو لے کر ہے؟ کیونکہ کشمیر کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ نا کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی تذلیل کی جا رہی ہے، تو پاکستان میں کیا اس حوالے سے آپ کے خیالات ہیں کہ پاکستان میں ایسے کون سے ہیومن رائٹس کے لاز ہیں جو آبزرو نہیں کیے جا رہے اور کرنے چاہیے؟ تو اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اور اس ہفتے کے لیے آخری سوال۔